آج 13 رجب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ جو شخص بھی آج 13 رجب منگل کے دن یہ تسبیحات پڑھے گا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ تسبیح کیا ہے؟ یا اللہ یا علیو۔ دیکھیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں ہوئی، خانہ کعبہ میں ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 30 سال تھی، 30 برس تھی۔ آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرمانے سے 10 سال قبل پیدا ہوئے تھے سیدنا علی المرتضیٰ، اور آپ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ بہن بھائیوں میں حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت ام ہانی، حضرت جمانہ علیہم رضوان دولت ایمان سے سرفراز ہوئے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی عمر مبارک ابھی 10 برس تھی جب حضور کی بارگاہ میں ایمان لائے تھے۔ اور پرورش، لقب اور کنیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے کنارے اقدس میں پرورش پائی۔ آقا علیہ السلام کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلا جو چہرہ دیکھا وہ حضور علیہ السلام کا چہرہ تھا۔ حضور انور ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھی، ہرگز بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن پاک کبھی آلودہ نہ ہوا، اور کبھی بھی آپ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد یا آنے سے پہلے کبھی بھی کسی ایسی شخصیت کی طرف، کبھی ایسی طرف ملان نہیں ہوا کہ جو دین اسلام کے خلاف ہو۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ اور منزہ پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے آپ کی ولادت باسعادت کے دن جو بندہ بھی اس طرح یہ تسبیحات پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ آج اس بندے پر نگاہ کرم فرماتا ہے، نگاہ رحمت فرماتا ہے، جو بندہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت کے دن یہ عمل کر لیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے۔ دیکھیں یہ ویڈیو انتہائی قیمتی ہے، یہ عمل انتہائی قیمتی ہے۔ جو شخص اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بندہ آج اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لے۔ گھر میں اگر پورے لوگ نہیں نہ کر سکتے، ہر فرد نہیں کر سکتا، تو کم از کم پورے گھر میں سے ایک بندہ ضرور یہ عمل کر لے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات واضح کر رہا ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ کی وہ شخصیت ہے جن کا نکاح حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا 2 ہجری میں، ماہ سفر میں، رجب یا رمضان میں ہوا تھا۔ اسی طرح اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہے۔ آپ کو جو دن ملے، جو مہینہ ملا، وہ بھی برکت والا، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ماہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان حضور فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان فرماتے ہیں حضور یہ میرے غلاموں کا، میری امت کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ کا جب نکاح ہوا نا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور علیہ السلام سے سب سے پیاری لخت جگر ہیں، حضور کی سب سے پیاری بیٹی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا جب نکاح ہوا تو جہیز میں کیا تھا؟ ایک چادر تھی کھجور کی چھال سے بھرا ہوا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، 2 مٹکے اور آٹا پیسنے کی 2 چکیاں تھی، یہ سامان تھا۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ کس مقام پہ کھڑے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگیوں سے کچھ سیکھیں، ان کی زندگیوں کو اپنی اولادوں کو بتائیں، ان کی سیرت اپنی اولادوں کو بتائیں، تاکہ ان کے اندر ایمان جاگے، ایمان کی چاشنی پیدا ہو، ان کے اندر دین اسلام کی محبت پیدا ہو۔ اس لیے اب ہمیں اندازہ کر لینا۔ دیکھیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کس قدر سخی تھے، کس قدر اللہ کی بارگاہ میں سخاوت کرنے والے تھے۔ ان کی شان اور عظمت کو تو بیان کرتے رہیں گے، میں عمل کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ حضور علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے یہ چند چیزوں کو بڑا توجہ کے ساتھ سمجھ، یہ عمل آپ نے باوضو کرنا ہے۔ عمل کرنے کے وقت کا تعین نہیں ہے، آج 13 رجب کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، یا جس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم مل جائے، آپ فوری طور پر، میں کہتا ہوں سارے کام چھوڑ کر بھی یہ عمل کرنا پڑے تو ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے 10 مرتبہ، آپ نے 11 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دیکھیں یہ 2 اسم مبارک حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر بھی عبادت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہم نے پڑھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ ہم نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے، ادب کے ساتھ
ساتھ، محبت کے ساتھ جب یہ عمل مکمل کریں گے. میں یہ دونوں تسبیحات پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں. اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اول آخر ان دونوں اسماء کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جب یہ عمل مکمل کر لیں اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. یعنی کہ یہی درود پاک جو ہم نے اس عمل کے اول آخر پڑھا تھا، یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے. اب سب سے پہلی چیز میں آپ کو اسی طرح ترتیب کے ساتھ لے کر چلتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، کوئی بھی شخص اس عمل سے محروم نہ رہے. اور آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے، سیدنا علی المرتضیٰ کا صدقہ مجھے مالا مال فرما دے. اس تصور کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ جب آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کس قدر رب کی رحمتیں آپ کے اوپر برستی ہیں. دیکھیں اب آپ کو میں یہ بات واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ آپ کو بچوں کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی، بڑوں کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی، اور آپ عدل و انصاف کو قائم رکھنے والے تھے. اور اسی طرح آپ کی زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی اگر دیکھ لیا جائے نا تو اس کے اندر آپ کی شان نرالی نظر آتی ہے، آپ کا مقام نرالا نظر آتا ہے. اور آپ کی شان اور عظمت کی کیا کہنے، اگر آپ کی ہم غم خساری کو دیکھیں، تصوف رموز کو دیکھیں، آپ کی دعاؤں کو دیکھیں، آپ کے فیضان نبوت کو دیکھا جائے. سیدنا علی المرتضیٰ بچپن سے ہی حضور علیہ السلام کی تربیت میں تھے، اور جن کی تربیت خود آقا علیہ السلام نے کی ہو ان کی شان اور عظمت کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں 13 رجب جمعۃ المبارک کا دن تھا کہ جب خانہ کعبہ کے اندر آپ کو یہ شرف ملا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر ولادت بسعادت ہوئی. مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. یہ ساری چیزیں بتانا میری ذمہ داری ہے. میں آپ کو ضرور ایک دو چیزیں بتاتا جاؤں گا، ساتھ عمل بھی بتاتا جاؤں تاکہ آپ لوگ اس عمل سے مکمل طور پر مستفیض ہوں اور آپ کو پتہ بھی چلے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ہم تو صرف اتنی بات پر ہی رشک کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ وہ ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور آپ کے والد کا نام حضرت ابو طالب ہے، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. اور اسی طرح یہ آپ کو کم از کم اتنی چیزیں تو آنی ضروری ہے نا. اور آپ اولین مہاجرین میں سے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں بھی آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ ان میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح 17 رمضان کو آپ کو ضرب لگی تھی، اور 19 رمضان المبارک کو یعنی کہ 19 رمضان المبارک کو ایک خارجی نے حملہ کیا تھا اور آپ شدید زخمی ہوئے تھے. 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا. تو اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی کا ہر پہلو ہی کمال کا ہے. اور آقا علیہ السلام نے ہجرت کے موقع پر بھی سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلایا تھا اور فرمایا تھا کہ آپ نے اپنی مانتے جو ہیں یہ واپس لوگوں کو کر کے آنا ہے اور پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آنا. تو اس طرح آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہی بڑا کمال کا ہے. اب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ جس چیز کو بھی دیکھا جائے، آپ کو علمی مقام میں دیکھا جائے، حاجت روائی کے غریبوں کی حاجت روائی میں دیکھا جائے، عبادت اور ریاضت میں دیکھا جائے، تقوی اور طہارت میں دیکھا جائے. دیکھیں جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تھی نا، حضور علیہ السلام اس وقت مکہ میں نہیں تھے. آقا علیہ السلام سفر پر گئے ہوئے تھے اور حضور جب واپس آئے تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس وقت تک نہ کچھ پیا تھا نہ ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی. لوگ کہنے لگے حضرت فاطمہ بنت اسد سے جو آپ کی والدہ تھی کہ یہ بچہ نبینا ہو سکتا ہے، یہ بچہ کچھ کھاتا بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں کھولتا. اس طرح کی باتیں شروع ہونا شروع ہوگی. اور پھر جب حضور واپس آئے، حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنا لعاب دھن آپ کے منہ مبارک پر لگایا تو آپ نے فوراً اپنی آنکھیں بھی کھولی اور لعاب دھن بھی آپ نے پیا. اور سب سے پہلی نگاہ آپ کی اس دنیا میں آنے کے بعد حضور کے چہرے پر پڑی. اور پھر اسی طرح آپ نے جو اپنے پیٹ میں سب سے پہلی چیز اتاری ہے وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دھن ہے. اب اندازہ لگائیے کہ جنہوں نے آ کر دنیا میں حضور کا چہرہ پہلے دیکھا ہو ان کا نام بھی لینا عبادت ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اس لیے آج ہم نے ذکر کرنا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے خوش ہو جائے. سب سے پہلے اس میں مبارک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں مبارک الگ سے پڑھنا ہے، اس کو ملا کے بھی پڑھیں گے. دیکھیں آج کی جو تسبیحات ہیں یہ بڑی اہم ہے، ان کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ سمجھتے جانا ہے تاکہ آپ کو میں آسان کر کے بتاتا جاؤں. اس سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، ہر قسم کی تنگی کا حل ہو جاتا ہے، ظالم حکمران مہربان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاشرے میں عزت عطا فرماتا ہے، رنج و غم کا علاج اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح کوئی بھی غیبی مدد حاصل کرنی ہے،
ہے، کسی بھی مقصد کے اندر کامیاب ہونا ہے تو آپ یہ عمل کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے، ہر شے کا رب ہے، وہ جو زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضہ میں ہیں، وہ ارض و سما کا مالک ہے، وہ ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، سینوں کے ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو تحت الثری و فوق الثری کی تمام غیب حقیقتوں کو بھی جانتا ہے، جو رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگاتا ہے، جو خاکی بندوں کو نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا فرماتا ہے، تو سب سے پہلی چیز ہے اس کا ذکر۔ تو ہم نے اسی طرح یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طرح ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے، اس کو ہم نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا اسم مبارک جو پڑھنا ہے یا اللہ کو، آپ کو دیکھیں اللہ کا دوست بننے کے لیے یہ اب لفظ پاک سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ سے دوستی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور پڑھنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور جس کو کسی کو کچھ ملا ہے اللہ کے اس نام کی بدولت ہی ملا ہے، لہذا جو شخص بھی اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس عمل کو آج ضرور بضرور کرے، اس کا باطن کھل جاتا ہے، روحانیت حاصل ہوتی ہے، صاحب کشف بنتا ہے، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کی بدولت سو پا لیتا ہے۔ اب اس جیسا عمل تو شاید اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ مستجاب دعویٰ بن جاتا ہے، کوئی کام رک گیا ہو تو اس کو پڑھنے سے وہ کام ہر حال میں ضرور پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اگر رکا ہوا کام کوئی دلی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے پوری نہیں ہو رہی تو آپ اس عمل کو آج ضرور کریں، یہ شفائی امراض بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اور یا علیہ کا پڑھنا یہ شفائی امراض بھی ہے۔ دیکھیں حضرت علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی اسم مبارک ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کا بھی نام مبارک ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی، اس کا نام ہے اونچے مقام والا، اونچے یعنی کہ عزت اور حرمت کی بلندی بندے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں جب بندہ اس اسم مبارک کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہماری دل کے اندر جو خیال گزرتا ہے نا اس کو بھی سننے والا ہے، وہ ہمارے دلوں کے خیال کو، ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، جیسے وہ عظمت والا ہے، وہ حرمت والا ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ ساری شان اسی کی۔ یا علیہ کا مطلب اے بلند مرتبے والے، تو جس کا مطلب مرتبہ، بزرگی، بہت سارے اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، رتبے میں اتنا بلند کہ دوسرا اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا، ہر چیز اس کے مقام اور مرتبے سے پست ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی علی ہے کہ وہ ہر سب سے غالب اور طاقتور ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اپنی مخلوق میں اسے بے پناہ بزرگی، بڑائی اور بزرگی عطا کرتا ہے، تو اسی طرح یہ محبت کے لیے بھی یہ اسم مبارک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ اسم مبارک اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد الگ سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، الگ سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، یعنی جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اب ذرا عمل کو ترتیب کو سمجھتے جائیے گا برائے مہربانی۔ اس ہماری آج کے دن ایک خصوصی دعا بھی ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ ہماری خصوصی دعا ہے۔ اس دعا میں جو شخص اپنا نام شامل کروائے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس کی دعاؤں، اگر مقصد بھی ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھیں اگر لکھنے کے قابل، کیونکہ صاف ظاہر پھر آپ کے کمنٹ اور لوگ بھی پڑھیں گے، اگر لکھنا ہے تو ضرور لکھیں، ورنہ انشاءاللہ ہم مطلقاً دعا کریں گے، یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے فلاں شخص ہے، یا اللہ تو اس کی دعا کو، حاجت کو پورا فرما دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں اس سے نصیب ہوتی ہیں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کس عمل کی برکتیں آپ کو نصیب فرمائے، اور سب دوست آمین تو ضرور کہیے گا، کیونکہ کسی ایک کی آمین کی برکت سے اللہ سب کی مشکلوں کو، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا، اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ سفر بخیریت ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اصول دولت کے لیے اور بہت ساری چیزیں، سفر حج کے لیے بھی اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ، اگر حج کا تصور کر لیتے ہیں، عمرے کا تصور کر لیتے ہیں، دیگر معاملات کا تصور کرتے ہیں تو اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو جلدی آپ مطلب تحمل کے ساتھ، میں صرف جلدی بتانے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ وقت بچ سکے، آپ کا بھی میرا بھی سب کا وقت بچ سکے، وقت کیونکہ بہت زیادہ قیمتی ہے، تو آپ نے 1 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے،
ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، ایک مرتبہ آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے دیکھیں اس کو ایک مرتبہ پڑھنے پر کتنا اجر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کو تمام آسمانی کتابیں صحیفے پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص یعنی کہ جس کو ہم قل هو اللہ احد کہتے ہیں، اس کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سارے کا ثواب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کی بارگاہ میں پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے وسیلہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔